تو مذہبی منافقت کا آغاز کب ہوا؟ ہاں، اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا، مدینہ میں۔ کہاں؟ منافق۔ اب مجھے اتنا بتائیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا حضور کو پتہ، حالانکہ وحی اتر رہی ہے، وحی، ہاں اتنا سمجھ لیں۔ جو شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ جو کچھ میں مدینہ میں سرے عام اور نبی کو اس کا میرے اندر کی کیفیت کا، تو کیا اسے مومن کہیں گے؟ بولیں۔ یہیں سے پتہ چل گیا نا کہ یہ مسلمان، مگر کہلاتے مسلمان تھے اور بنائی مسجد، بنائی کیا بنائی؟ اور خیال کیا ہے کہ ہم نے جن مقاصد کے لیے مسجد بنائی ہے نا، نبی کو تو پتہ ہی نہیں، حالانکہ ابھی حضور کی وفات نہیں ہوئی، وہی چلیں اگر نبی انسان ہے، نبی کو پتہ نہیں تو خدا تو بتا دے گا نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں نہ نبی پہ ایمان ہے اور نہ، تو پھر کیا ہوئے؟ مگر کام کر رہے ہیں بظاہر تو منافق بن گئے، اندر کفر ہے، اور مسلمانوں کو دے رہے ہیں، اور کیا بنائی؟ مسجد بن گئی، اور افتتاح کروانے کے لیے وہ حضور کے پاس آئے۔ دیکھیں منافقت کی انتہا ہے کہ نہیں؟ عزائم کیا ہیں اور عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو تو اس لیے آئے نا، اس لیے آئے کہ حضور آپ ذرا ہماری مسجد کا افتتاح کر دیں۔ ادھر ان کی دعوت افتتاح آئی، ادھر خدا کا پیغام آ گیا۔ اب قرآن پڑھیں، کسی مولوی کی بات نہ سنیں، کسی مفتی کا فتویٰ نہ پڑھیں، ہاں قرآن تو پڑھیں گے نا۔ بولیں کیا مولا بھی فرقہ پرست ہے؟ بولو۔ اور جس مصطفیٰ کی زبان پہ مولا بول رہا ہے، کیا وہ مصطفیٰ بھی فرقہ پرست ہے؟ تو قرآن نے کیا کہا؟ 11ویں پارے کی آیت، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ۔ مولا فرماتا ہے جن لوگوں نے محبوب یہ مسجد بنائی ہے نا، ان کے 4 مقصد ہیں۔ کتنے؟ ضراراً، نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو حضور کے ہوتے ہوئے شہر پاکستان میں نہیں، شہر کیا بنی اور مقصد؟ وَكُفْرًا، کفر پھیلانے کے لیے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے 4 مقاصد قرآن نے بیان کیے ہیں۔ تو ان 4 مقاصد کے لیے کیا بنی؟ مندر نہیں، قابل غور بات یہ ہے مندر، کیونکہ مندر بنا کے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ مندر میں تو صرف ہندو آئے گا نا، مسلمان تو شکار تو مسلمانوں کو کرنا ہے، ایمان تو مسلمانوں کا خراب کرنا ہے، اور تفریقہ تو مسلمانوں میں ڈالنا ہے۔ تو مندر، گردوارہ، گرجا کیا بنا؟ قرآن نے کہا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا۔ تو پھر مولا نے فرمایا محبوب والا یحلفن، یہ قسمیں اٹھائیں گے۔ ہاں، جو سچا ہوتا ہے اسے تو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو چونکہ یہ کیا ہیں؟ دھوکے باز ہیں، تو کیا کریں گے کہ ہم تو بھلائی چاہتے ہیں ہم تو واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ مولا فرماتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ لا تقم فیہ ابدا، محبوب کبھی بھی، ابدا
اس کا تعلق کہاں تک ہے؟ بولیں ابدا. دعوت خاص وقت کی ہے، مسجد بھی خاص ہے، دور بھی، مگر ممانعت لا تقم فیہ ابدا. محبوب تو کبھی بھی اس مسجد میں کھڑا نہیں ہوگا. لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی. تو اللہ نے حضور کو اس مسجد میں جانے سے گل سمجھ آئی. تو جو اس طرح کی مسجد ہو، اس طرح کی، اس میں تو مولا مصطفیٰ کو بھی جانے سے تو پھر ہمیں اجازت ہوگی؟ خود غور کر لیں، نہیں سمجھے بات؟ ہمیں اجازت ہوگی پھر؟ 4 مقاصد کے لیے مسجد بنی. یہ مذہبی منافقت کا آغاز تھا. نام مذہب کا تھا، اذان بھی ہونا تھی، مسجد نماز بھی، سارے کام مسلمانوں والے، مگر ہونا کیا تھا؟ مسلمانوں کو نقصان، کفر کی پشت پناہی، اور مومنوں کے درمیان تفریقہ، اور دشمنوں کو فائدہ. تو پھر حضور نے کیا کیا؟ دیکھیں، اسلام کا حکم ہے کہ جہاں مسجد بن جائے وہ قیامت تک کیا ہے؟ بولیں. حضور مدینہ کے حکمران تھے، منافق چند تھے. حضور کا پورا سیاسی ہول تھا، مذہبی ہول تھا. تو حضور چاہتے تو بڑی آسانی سے ان منافقوں کو وہاں سے نکالتے اور مسجد پہ کسی صحابی کی وہاں پہ ڈیوٹی لگا دیتے، چلے ایک مسجد کا اضافہ ہوتا. مگر حضور کی سنت پہ غور کریں، مسجد پہ قبضہ نہیں کیا، اس مسجد کو باقی. تو کیا سمجھ میں آیا کہ وہ مسجد تھی نہیں، وہ مسجد تھی نہیں. حضور نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ جا کے گرا دو، ملیا میٹ کر دو. یہ وہ آمنہ کا لال ہے جو رحمت للعالمین ہے، جو کافروں پہ رحم کرنے والا ہے. کیا سمجھ رہے ہو؟ جو کافروں پہ، مگر منافقت کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت. کسی کافر کو مسلمان کرنے کے لیے طاقت کا استعمال حضور نے، بولیں لا اکراہ فی الدین. جس نے کلمہ پڑھنا ہے شوق سے پڑھے، اختیار سے پڑھے، مرضی سے پڑھے. میں کسی کو بزور بازو مسلمان بنانے نہیں آیا، مگر اس مسجد کو بزور بازو، بولیں گرا دیا. تو یہاں سمجھ جائیں کہ حضور کا رویہ کفر کے ساتھ کیا ہے اور منافقت کے ساتھ کیا ہے. یہ سارے اخلاق اور ساری معافیاں، ساری برداشتیں، سارے تحمل اور سارے جو انسانیت کے تقاضے ہیں، یہ کافروں کے ساتھ ہوں گے، مگر منافقین کے لیے کوئی گنجائش، کیونکہ یہ دھوکہ دیتے ہیں.